السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں ہمارا اپ کمنگ کورس بدایہ اس کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنے سے. مجھے امید بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ آپ سب ہمارے سننے والے جو ہیں وہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج کی گیدرنگ کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہمارے ویورز کو ایک تعارف بھی دینا ہے بدایہ کے حوالے سے ہمارا جو کورس ہے، اور یہ کہ وہ کیوں اس کو جوائن کریں، یا اگر ان کے جاننے والوں میں سے کوئی دین کا علم حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو وہ کس وجہ سے جو ہے وہ اس کورس کی طرف راغب بھی کر سکتے ہیں، ان کا انٹرسٹ بھی اجاگر کر سکتے ہیں، اور کیا موڈز ہیں، کیا طریقے ہیں. بیسک ہمارا فوکس جو ہے وہ بدایہ آن لائن جو ہمارا کورس ہے اس کے حوالے سے ہوگا، لیکن ادروائز جو اس کا آن کیمپس آپشن بھی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ امید ہے کہ بات کر لیں گے. کچھ ہم ابتدا میں بات کریں گے کہ علم حاصل کرنے کی اس زمانے میں ضرورت کیا ہے. کیوں آج کے زمانے میں ایک شخص، کیوں اس کی ویسے ہی زندگی اتنی مصروف ہے، اس کے پاس اپنی فیملی لائف کے لیے ٹائم کم ہے، اپنی پرسنل لائف کے لیے، اپنی پرسنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ٹائم کم ہے، تو کیوں ایک شخص اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالے اور دین کا علم حاصل کرے، جبکہ ظاہری اعتبار سے اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں لگتی. آپ کہیں پہ جائیں کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ نے دینی اعتبار سے کیا تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. اگر آپ نے کہیں جاب کرنی ہے، آپ نے کہیں کام کرنا ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے شاید یہ ایک اہمیت کی بات ہو. تو کیا وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں ایک شخص کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ یہ ہماری ایک ابتدائی بات ہوگی. پھر اس کے بعد ہم کچھ بدایہ کورس کے حوالے سے بات کریں گے کہ بدایہ نام کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفی آئیڈیا کیا ہے، اس کو کیوں کیا جائے، اور پھر اس کے علاوہ جو اس کی ریگولر کی فیچرز ہیں، اس کی ریگولر کی ڈیٹیلز ہیں، کیا سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں وغیرہ، تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور اس ساری ڈسکشن کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں شیخ مغیث الرحمن، جو کہ ہمارے ادارے کے الحمدللہ انسٹرکٹر بھی ہیں، ہمارے یہاں پہ مضامین بھی پڑھاتے ہیں، اور جو کہ فاضل معہد السلفی بھی ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں شیخ طہ پاشا، جو کہ ہمارے ادارے کے سی او بھی ہیں الحمدللہ، ہمارے یہاں پہ پڑھاتے بھی ہیں، اور جو ہے یہ بھی معہد السلفی کے فاضل ہیں. اور یہ دونوں مشائخ جو ہیں انشاءاللہ یہ دونوں خود ذاتی طور پہ بھی جو ہے وہ اس بدایہ کے کورس میں پڑھا بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ. مشائخ جزاکم اللہ خیر، آپ دونوں جو ہے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہماری اس محفل کو آپ نے 4 کے بجائے 8 چاند لگائے. بارک اللہ فیکم. سوال یہ آتا ہے، ابھی جیسے حالیہ اس میں بات بھی ہو رہی ہے کہ علم کی کیا ضرورت ہے، خاص کر جب ہم بات کریں دینی علم، اور ویسے علم کنسیڈر بھی کیا جائے نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ اگر ایک شخص کو کہہ دیا جائے کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو وہ آفینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے، آپ مجھے جاہل سمجھ رہے ہیں، آپ مجھے جاہل مان رہے ہیں. تو کیا سچویشن آپ دیکھتے ہیں آج کے زمانے کی، خاص کر مسلمانوں کے جو معاشرہ ہے اس میں؟ مطلب آپ کا سوال یہ کہ 95% عوام واقعی جاہل ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. بالکل. اور 95 زیادہ ہے کم ہے؟ عوام کی بات نہیں تھی وہاں پر، خواتین کی بات. نہیں، میں نے سنا مردوں کی بھی کی ہے انہوں نے. اچھا، شروع میں مردوں کی بھی بات کی تھی انہوں نے، پکڑ خواتین کا لیا. اچھا. بہرحال حقیقت یہی ہے کہ انسان جب بھی اپنا معاشرے میں گرو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو علم کی ضرورت رہتی ہے. علم 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے اس کو اپنے معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ترقی کرنی ہے، اس کی ضرورت. اور دوسرا جو علم ہے وہ بنیادی طور پر اصل علم جسے کہا جا سکتا ہے، وہ ہے انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، اس کو مضبوط بنانے کا جو ٹول جسے آپ کہیں گے، وحی الہی کا علم، شرعی علم. اس کے لیے انسان کو جو ہے وہ محنت کرنا، اس کی کوشش کرنا اور وقت نکالنا، اس کی ضرورت بہرحال ہے. اور آج کل کے دور میں تو اس ضرورت کو زیادہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جو معاشرے میں اس وقت فتنے اور فساد پھیل چکے ہیں، اور یوں کہنا چاہیے کہ ہر انسان اپنے آپ میں جو ہے خود کو علامہ فہامہ سمجھ رہا ہے، انڈیویجول انٹلیکٹ سمجھ کر یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پھیلانے کا ایک جو ہے وہ بیڑا اٹھا رکھا ہے ہر کسی نے، بغیر ان بنیادوں کو حاصل کیے ہوئے جو اصل علم کی ہیں. تو اس کے آج کے معاشرے میں آپ کہاں پہ، یعنی یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ایک مسئلے کے طور پہ، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک شخص جو ہے وہ دین کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں نا کنفیوژنز بے تحاشا ہیں. مطلب ایک
عام بندہ بھی کنفیوزڈ ہے جو جس کا دین سے زیادہ تعلق نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے تو کس عالم کو سنیں, ٹھیک ہے, علماء کو سنیں یا نان علماء کو سنیں, کیونکہ ابھی ریسنٹ ایک ویو, ریسنٹ سے مراد 3-4 سال کی جو ایک ویو ہے, اس میں ایک بڑی اسٹرانگ ایک مہم چلائی گئی کہ علماء اور جو علماء کا ایک طبقہ ہے اررسپیکٹیو آف اینی فرقہ, تو وہ بھائی وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ آپ کے مسائل کو نہیں جانتے, وہ آپ کے مسائل کو نہیں جانتے, وہ اپنی دکانیں بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے سب نے اپنی اپنی جو ہے نا گدیاں سنبھالی ہوئے اور سب ایک دوسرے کو کافر کہنے میں تلے ہوئے. تو بھائی آپ میرے پاس آئیں, میری بات سنیں. تو ایک عام بندہ ظاہر ہے اس کی طرف بھی اٹریکٹ ہو رہا ہے, اور جو بندہ تھوڑا سا سمجھدار ہے وہ ایٹ لیسٹ کنفیوز ضرور ہو رہا ہے, مطلب اس کے دل میں ایک ڈاؤٹ ضرور کریٹ ہو گیا علماء کے خلاف یا ایک علماء طبقے کے خلاف. پھر ایک وہ شخص ہے کہ جو ہے دیندار, جو علماء کو تو ایک بڑا ایک کہتے ہیں نا جو شرعی ایک انبیاء کا وارث ہے وہ سمجھتا ہے, لیکن اب اس کے ذہن میں کنفیوژن ہے, یار میں سنوں کس عالم کو, کس فرقے کے, کس جماعت کے عالم کو سنوں. بالکل. اچھا, اب آپ تھوڑا دینی کیٹیگری سے نکل آئیں تو جو ایک نان عالم طبقہ ہے جو دین جو علماء اور اس کی بحث میں نہیں پڑا ہوا, وہ ایک کہہ لیجئے وہ بس ایک دیندار شخص ہے, اس کو تھوڑا اس نے دین پڑھا تو سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ گیا. تو کیا اس کو سنا جائے, کیا اس کو نہیں سنا جائے, یا اس کو کس حد تک سنا جائے؟ تو ان سب چیزوں میں نا جو اتنی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے, تو اس میں آج کل عالم کے علاوہ اسلامک اسکالر کا فریز بھی یوز ہوتا ہے کہ یہ جو ہے عالم ہے اور یہ اسلامک اسکالر ہے. اچھا, اسکالر بھی جو ہے نا یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا ہائی لیول فریز ہے. پہلے ہوتا تھا مطلب 8 سے 8-10 سال پہلے کا یہ اسلامک اسکالر کی ٹرم کوائن کی گئی تھی یا استعمال ہوتی تھی. اب اسلامک اسپیکر آ گیا, اسلامک دائی آ گیا. یعنی اسکالر بننے کے لیے بھی آپ کو چلو تھوڑا بیچلر ماسٹر کرنے کی تھوڑا پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہے, لیکن آج ایک دائی اور ایک اسپیکر ہونے کے لیے آپ کو کوئی گریجویشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بس اچھا بولنا آنا چاہیے, آپ کے چہرے پہ ایک داڑھی ہونی چاہیے, اور آپ یعنی بس قرآن حدیث بیان کرنے والے ہوں. اس میں بہرحال کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا, تم میرے سے ایک آیت بھی اس کو آگے پہنچا دو. یعنی ایک انسان کو اچھی بات اس طرح کہنا چاہوں کہ نشر اصل پرابلم نہیں ہے, نشر پرابلم نہیں ہے, نشر کرنا چاہیے, بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے جو وہ سیکھ رہا ہے دین کے بارے میں جانتا ہے اس نے بتانا ہے. لیکن بات آتی ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں اکیڈیمک مسائل میں, طلب علم جو شرعی طلب علم ہے اس کے بارے میں, اور پھر آپ اس میں نہ صرف یہ کہ گفتگو کرتے ہیں, علماء پر پھر طعن کا ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں, اور پھر جو آپ ابلاغ کرتے ہیں جس طریقے سے کرتے ہیں اس میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں, اگرچہ کوئی اس پہ اختلاف کر رہا ہوں. بہرحال بات ہماری شاید کہیں اور جا رہی ہے. لیکن اس ماحول میں اصل بات یہ ہے, اہمیت یہ ہے نا کہ اب کیونکہ دیکھیں بہت سارے کلپس وائرل ہو جاتے ہیں, اور ایک شخص جو کہ سوشل میڈیا پہ اسکرول کر رہا ہے اس کے پاس عمومی طور پہ اس طرح کی ویڈیو زیادہ لائکلی ہیں کہ آئیں گی, وہ اس طرح کی شخصیت سے متعارف ہوگا, اور پھر جو پیچھے الگورتھم ہے وہ بار بار انہی کی ویڈیوز دکھاتا رہے گا. اب بات یہ ہے ایک بندہ جو دینی طور پہ تھوڑا سا موٹیویٹڈ ہے, اس کے لیے 3 لوگ ہیں, علماء ہیں, اسلامک اسکالرز ہیں, اسلامک اسپیکر دائز ہیں, اور چوتھا وہ شخص جو ان سب کے خلاف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں بھی دیندار ہوں, میں بھی دین قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں, ایک چینج کی بات کر رہا ہوں, ریوائول کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, یہ میں سمجھتا ہوں پھر بھی کچھ حد تک انسان کو مسلمان رہنے کے لیے 4 طبقے نا پھر بھی کچھ کام کر رہے ہیں. علماء تو ظاہر ہیں, 5واں جو خطرناک طبقہ ہے وہ آپ کا ہے لبرلز کا, سیکولرز کا, ملحدین جو ایتھیسٹ ہیں. آج کل جو ایک ماحول ہے سوشل میڈیا پہ بھی, یعنی سوشل میڈیا پہ تو خیر ہے لیکن کالج یونیورسٹیز میں بہت بڑا مسئلہ, یہاں تک کہ کارپوریٹ آفیسز میں بھی لوگ ایسے داخل ہو گئے ہیں. بعض اوقات یہ پہلے مسئلہ تھا, اب تو کالج یونیورسٹی سے معاملہ اور آگے بڑھ گیا ہے. یہ جو لا دینی اور یعنی خدا کے وجود کے انکار کا جو مسئلہ ہے, ایتھیزم ہے, یہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے. مطلب یہ فیلڈ جو ہے وہ جو 4 میں نے طبقے بتائے, یہ تو پھر ایک نیکسٹ فیز رہ گئی ہے. یہاں تو بنیادی اسلام کا مسئلہ رہ گیا ہے. ابھی کوئی ہمیں بتا رہا تھا, ہمارے ایک خیر پرانے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے یہاں کام بھی کیا ہے اور وہ ایتھیسٹ ہو گئے. تو خیر بہرحال یہ اب دیکھیں نا اصل میں ہوتا, اور ایک تو شخص کا خود بھی ہے, دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اولاد ہے,
ٹھیک ہے. اگر خود نہیں پتہ ہوتا, اب اپنی اولاد کو اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا, داخلہ کروایا, اب وہ کن کن افکار سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, کیا کیا سوچیں ان کو مل رہی ہیں, اور پھر اس میں ایک اٹریکشن کس طرح کی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک فیڈ بھی ہوتا ہے, فیشن بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو ایتھیسٹ ہوں, میں یہ روایتی چیزوں میں بھروسہ نہیں کرتا, یقین نہیں رکھتا, تو اس کو پھر کچھ اہمیت مل جاتی ہے. ایک فیشن بن گیا, ٹرینڈ بن گیا کہ اور اصل میں بہت, اب ایتھیزم بھی ایک پورا ایک ٹاپک ہے کہ بھائی ایتھیسٹ بھی آج کے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک واقعی جو انٹلیکچوئل ایتھیسٹ ہیں, اور ایک بس جو دیکھا دیکھی کا شکار ہیں, مطلب جنہوں نے بس دین پہ عمل نہیں کرنا تو بھائی ایتھیسٹ ہو جاؤ, یہ خواہش پرستی ہے تو بس ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس ایکویژن سے اللہ کو نکال دیں, دین کو نکال دیں, پھر میں جو چاہے کرتا پھروں اور پھر اس کو میں جسٹیفائی کرتا پھروں. تو غرض یہ ہے کہ اتنی زیادہ کنفیوژن ہے, اتنے زیادہ ڈاؤٹس ہیں, انسان کا دین بلکہ بنیادی اسلام کا تصور خطرے میں ہے. اور یہ کوئی نہ سمجھے, جو میں نے بھی مثال دی کہ یہاں ایک بھائی تھے, انہوں نے کام کیا, ہمارے ساتھ رہے کچھ عرصہ, بہت پرانی بات ہے, اور ماشاءاللہ کچھ دینی اداروں میں انہوں نے والنٹیئر بھی کیا, بڑی محنت کی, بڑے دیندار شخص تھے. ان کے بارے میں بھی سننے میں آیا کہ وہ ایتھیسٹ ہو گئے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا زیادہ خطرہ ہے ایک انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے. میں اس کی سینٹریٹی کس طرح سمجھ رہا ہوں کہ پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ شاید اگر آپ دیندار نہیں ہیں تو آپ کی نسل پر اس کا افیکٹ آئے گا, جی, اور اب کیا ہو رہا ہے, ایک دیندار شخص جو ایک عرصے اداروں سے بھی منسلک رہا, جی, اس پر اس معاشرے کے فتنوں کا نسل تو بہت بات کی بات ہے, اس کی اپنی زندگی خطرے میں آ گئی. حدیث جو آتی ہے کہ قیامت کے وقت جو فتنے آئیں گے کہ صبح شخص ایمان والا تو شام میں, یعنی ہم اپنے, یعنی دیکھیں ویسے کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات کے بارے میں حفاظت محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں کنٹینیوسلی اپنی فیلڈ میں آگے سے آگے بڑھنا ہے, ورنہ کیا کہتے ہیں کہ یار آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاؤ گے. لیکن دین ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہم اتنے ریلیکس ہیں کہ اگر بچپن میں ایک اسلامیات کا کورس پڑھ لیا ہے تو نہیں ہمارے تک جو ہے وہ موت تک کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. یہ فتنے بہرحال آج کل ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایکسپوجر بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, ورنہ فتنے بہت عرصے سے چلتے آ رہے ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی یہی کہ انسان صبح مومن ہو شام کافر ہو, یہ حدیث پہ امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول پڑا تھا. ان کے پاس کوئی خاتون کا یہ شخص کیا, انہوں نے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا آپ جنت میں تھے. سبحان اللہ. تو امام احمد تھے, زاہد امام تھے, تو انہوں نے ان کو کہا کہ اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا, ان کے ایگزیکٹ ورڈز نہیں یاد مجھے, انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کو بھی کے بارے میں بھی لوگوں نے خواب میں یہی دیکھا تھا کہ وہ جنت میں ہے اور جنت میں گھوم رہے, لیکن وہ شخص خارجی ہو گیا. تو یہ انسان کی سلامت کی نشانی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پوری زندگی استقامت کے ساتھ گزارے. اور پھر وہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اہل الجنہ میں سے ہوتا ہے, پوری زندگی اہل النار والے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن آخر میں ایک ایسا وقت آتا ہے وہ اہل الجنہ والے کام کرتا ہے, جنتی میں شمار ہو جاتا ہے. اور اس کا بالکل ٹوٹلی اپوزٹ بھی ہے کہ وہ اہل النار میں سے ہوتا ہے, پوری زندگی اہل الجنہ والے کام کرتا ہے, لیکن آخر میں کیا کرتا ہے, ایک کلمہ, بعض روایت میں کہ ایک کلمہ کہہ دیتا ہے, ایسا کہہ دیتا ہے تو اہل النار میں سے ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہدایت کی میں سمجھتا ہوں اہل علم کو, مجھے آپ کو بھی بہت ضرورت ہے. بالکل ایسی تو اس شخص کو جو بالکل ہی قرآن اور حدیث سے اور بنیادی علم سے آ رہی ہے, تو وہ تو بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھول کے بیٹھا ہے کہ بھائی آؤ بھائی میں ریڈی ہوں اور مجھے جو ہے نا آپ آ کے مارو. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا قرآن میں, الذی خلقنی فہو یہدین, یہ ان کے تبصروں میں سے ایک ہے. اسی سے مجھے یہی بات ذہن میں آئی کہ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ مسجد قباء کے خطیب ہیں, مسجد نبوی کے مدرس ہیں, بہت بڑے عالم ہیں حفظہ اللہ, فقیہ مدینہ. جی, انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں, فتنوں میں دنیا میں ایسے ہیں کہ جیسے کانٹوں کی جگہ ہے اور ہم اس زمین میں چل رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو نا فتنوں سے محفوظ نہ سمجھے. انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی نا, ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی, یہ تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اللہ مجھے, موحد, ہاں سب سے بڑا موحد. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے, عبادت سے بچا لے. اب یہ کون ہے, یہ ابراہیم ہیں, خلیل اللہ ہیں, جد الانبیاء ہیں, ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء ان کی اولاد میں سے آئے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختلاف کیا ہے لوگوں نے, عیسیٰ علیہ السلام پہ اختلاف کیا ہے, لیکن جس نے اختلاف کیا ابراہیم علیہ السلام پہ اختلاف نہیں کیا, وہ اس پہ متفق ہیں
ان کی توحید کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں, ان کی تعریف جتنی کی ہے شاید اور انبیاءوں کی نہیں کی. لیکن یہ بھی اپنے آپ کی کو جو ایک صفت ہے حنیف, یہ توحید ہی سے متعلق ہے, یہ قرآن میں 8 یا 9 مقامات پر ذکر ہے کہ حنیف سے مراد کہ یہ ولم یکن من المشرکین, شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے, لیکن پھر بھی یہ اپنے لیے, یاد رہے صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں, یہ اپنے لیے کہ دعا کریں اللہ مجھے تو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ لے. تو بھائی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو فتنوں کے لیے اتنی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں, تو مجھ آپ کو کتنا زیادہ فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور کتنا زیادہ اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ادارہ بھی ہے الحمدللہ, اور اسی لیے ہمارے کورسز بھی ہیں اور اس کا ایک پروڈکٹ پھر بدایا بھی. جی بالکل, جیسے ہمارے الحمدللہ ایک ہمارا جو کورس الحمدللہ کافی اسٹوڈنٹس اس میں پڑھتے بھی ہیں, عالم عالمہ کے نام سے ہے جو ہمارا ریگولر ہے, اور یہ ہمارا ایک کورس ہے بدایہ کے نام سے. تو شیخ پہلے تو بدایہ کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں الحمدللہ ہم نے جب بروج کی ویژننگ کی, اس کو سوچا, تو ہم نے جو ابھی سب باتیں کی ہیں اسی بنیاد پہ ہم نے سوچا کہ یار ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پہ لوگ اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ کچھ دین حاصل کرنے کے لیے وقت نکال کے آ سکیں, ان کو موقع ہو. کیونکہ ہم نے اپنی زندگی دیکھی, ہمیں اللہ نے کچھ تھوڑا سا سوچ دی کہ ہم دین کا علم حاصل کریں, تو ہمارے پاس 2 آپشن تھے. ادھر آپشن ہی نہیں تھا, مدارس میں جا سکتے تھے ہم, اور اس میں جانے کے لیے ہمیں اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی یا تو چھوڑنی پڑتی تھی یا بہت زیادہ اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا تھا. تو ہمیں بہت کمی محسوس ہوئی کہ کوئی شام کے ٹائم پہ یا ویکینڈس پہ کوئی پروگرام ہو جہاں پہ ہم جا کے دین کا علم حاصل کریں. تو اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے اور اس نیڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سیٹ اپ اللہ کی توفیق سے شروع کیا, اور اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو مین کورس ہے وہ ایک ایوننگ 5 ایئر لانگ عالم عالمہ کورس ہے, وہ اللہ کی توفیق سے چل رہا ہے, ایکسٹینڈڈ بھی بلکہ جی الحمدللہ, اس کا نیکسٹ لیول بھی آ گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ 5 سال کی کمٹمنٹ دینا, اور اس کے ساتھ ہفتے میں 5 دن 3 سے 5 دن کی کمٹمنٹ دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر کسی کو نہ اس کے بعد اتنا ٹائم ہوتا ہے, نہ وہ اس کی نیڈ کو اتنا ریئلائز کرتا ہے, اور کبھی واقعتاً چاہنے کے باوجود پاسبل نہیں ہو پا رہا ہوتا, جی آتے ہیں اور پھر مجبوریوں کی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وائی ناٹ ایک مزید ایک شارٹر ورژن نکالا جائے, اور وہ ویکینڈ پہ ہو اور ہفتے میں صرف 1 دن ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ آئدر اور کی بات ہو, یا تو پڑھ رہا ہو یا بالکل نہ پڑھ رہا ہو. تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں انشاءاللہ ہم اس کو ونس اے ویک سنڈے اونلی, کیونکہ سب کی چھٹی ہوتی ہے سنڈے کو, ہم اس دن ایک ایسا کورس نکالیں, بھلے اس کا ڈیوریشن یعنی وہ عالم عالمہ کی طرح نہ ہو, وہ سلیبس اور سب چیزیں نہ ہو, انٹینسو نہ ہو, لیکن کچھ تو ملے نا, بنیادی عقیدہ پتہ چلے, بنیادی طہارت نماز کے مسائل پتہ چلیں. یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے قرآن سے تعارف ہونا ضروری ہے, اور قرآن کا کچھ نہ کچھ بیسک آپ کو ترجمہ آنے کی ضرورت ہے, پڑھا ہونا چاہیے. یعنی دیکھیں فتنے سے بچنے کے لیے دلائل تو ضروری ہیں ہی, لیکن روحانیت اس سے زیادہ ضروری ہے. اللہ کی مدد, اللہ کی طرف سے ہدایت, یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. ایک انسان کے پاس دلائل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے دل میں یقین نہیں ہوتا, اور ایک انسان ہوتا ہے اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے لیکن اس کے دل میں یقین ہوتا ہے. اور یہ یقین جو ہے, یہ توکل جو ہے, یہ اس کے پاس اس کی روحانیت سے آتا ہے. تو یہ علم جو ہے, قرآن جو ہے, اور یہ جو تعلیم ہے, یہ انسان کو روحانیت دیتی ہے. تو بھائی, اور پھر ایک ماحول دیتی ہے. بسا اوقات لوگ بڑے دیندار گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, ماحول گھر میں اچھا ہوتا ہے لیکن باہر بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں صرف ماحول کی وجہ سے. تو بھائی اب پورا ہفتہ اگر کوئی کسی خراب ماحول میں ہے تو ایٹ لیسٹ ونس اے ویک اس ماحول میں آ جائے, قرآن حدیث کے ایک گیدرنگ میں آ جائے, علماء کے ساتھ, فرشتوں کی محفل میں آ جائے, علماء کے سامنے بیٹھے, تاکہ بہت سے سوال انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہوتے. تو ایک تو ماحول ملے گا, اور دوسرا کوئی بھی سوال وہ فوراً پوچھ لے. تو فرسٹ اسٹیپ یہ کہ بھائی کم از کم وہ ایٹ لیسٹ ونس اے ویک آئے, کچھ نہ کچھ سیکھے. اور پھر ہمارا یہ کورس کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ 1 سالہ ایک کورس ہے, اور یہ ہمارا جو عالم عالمہ کورس ہے اس کا ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. تو اس میں تفصیلی ہم شیخ آپ نے ایسی ذکر کیا کہ ایک یاد آ رہا ہے بس یہ کہ کچھ کہنے پہ مجھے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. اگر تم جب جنت کے باغات سے گزر رہے ہو, دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے باغات سے کچھ نہ کچھ اس سے لے لو.
تو یہ کچھ نہ کچھ وہی ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار بھی اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے. بالکل. اور اس میں سنڈے کے دن اس میں فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ پوری فیملی انگیج ہو سکتی ہے. اور چونکہ ہم یہ آن لائن پہ فوکس کر رہے ہیں تو ہمارے, آپ یقین کریں, کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ہمیں اس طرح کا فیڈ بیک دیا کہ الحمدللہ ہم ایز اے فیملی گیدر ہوتے ہیں. پہلے ہم اگر موویز وغیرہ ڈرامے وغیرہ دیکھتے تھے تو اب الحمدللہ ہم بڑی اسکرین پہ کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں, سب نے اپنے اپنے نوٹس لیے ہوئے ہیں, کچھ سوال بھی ہو رہا ہے, ڈسکشن بھی ہو رہا ہے. تو الحمدللہ ایک فیملی ٹائم بھی اسپینڈ ہو گیا. اور ٹائمنگس بھی, چونکہ ہمارا آگے بھی ڈسکس کریں گے, آن لائن ہے تو اس میں لائیو کا بھی آپشن ہے, لائیو نہیں تو ریکارڈنگ بھی آپ نے دیکھ لی. لیکن ایک یہ کہ یہ پورا ایک فیملی پیکیج بن جاتا ہے. اور کورس بھی چونکہ جیسے نام ہے بدایا کے معنی بگننگ, تو بگننگ ہے, اس میں کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہو یا آپ کو کوئی عربی زبان آتی ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو شیخ بس آئیں اور بیٹھیں, یعنی جو ایک جو آن سائٹ ہے, ظاہر آن سائٹ بھی ہم ادھر سے اس کی بات کریں کہ آن سائٹ پہ بھی ہماری کوئی فیس نہیں ہے, فیس نہیں, اور ہماری بس یہ خواہش ہے کہ بھائی آئیں اور ادھر آ کے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ چائے بھی ہم دیں گے آپ کو جو سہولت ہوگی انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے. ہمارا کلاس کا انوائرمنٹ ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ ہے, اور جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں الحمدللہ وہ تو ہم لوگ ہیں الحمدللہ, اور مشائخ بھی ہیں. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس آ جائیں, کچھ کسی نہ کسی طرح جڑ جائیں, ایک کلاس میں آ جائیں, 2 کلاس میں آئیں. اور لیکن جو آن کیمپس نہیں آ پا رہے ان کے لیے الحمدللہ آن لائن ہے, جو ہمارے شہر میں نہیں ہے, ہمارے ملک میں نہیں ہے, وہ ہمارے لیے آن لائن. شیخ آپ کا بھی جو ہے آپ نے پچھلے سال ہی بدایا میں پڑھایا تھا, تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا, اگر کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں؟ پڑھانے کے اعتبار سے تو یعنی ہم نے اس کورس کو جیسے رکھا ہے بدایا کے اس میں کہ ابتداً کو بہت زیادہ اس میں ڈیپ سٹڈیز کی طرف نہیں جایا جاتا. میرا بنیادی طور پر سبجیکٹ قرآن تھا, تو اس میں ہم لفظی ترجمہ قرآن کا, بیسک ترجمہ, اور ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے, اس کا ایک فن ہوتا ہے قرآن کے ترجمہ کرنے کا, وہ سکھایا جاتا ہے. پھر بہت بنیادی تفسیر اور انبیاء کے قصص اور اللہ رب العزت سے جڑنے کا, توحید کا جو موضوع ہے, کیونکہ جو ہمارا سلیبس ہے اس میں سورۃ یونس قرآن کا, اس میں بھی ابتدائی طور پر توحید کے بہت سارے دلائل ڈسکس کیے گئے ہیں. انسان کو تدبر اور غور و فکر, تفکیر کا ایک موقع ملتا ہے, وہ سیکھنے کا کہ بھئی میں اگر اللہ کو مجھے پہچاننا ہے تو اس میں یہ قرآن میرا کیسے مجھے ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو یہ ایک بہت یعنی بہتر سبجیکٹ بھی اور سلیبس بھی. بالکل, جو مضامین میں سے سبجیکٹس میں سے ایک سبجیکٹ قرآن کا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی ہر وقت رہنمائی کے لیے جو ہے وہ قرآن پر ڈپینڈ کرتے ہیں, قرآن کی طرف پلٹنا بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہماری اکثر کی عادت ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرنا, وہ بھی ایک اجر والی بات ہے, لیکن اس کو بڑھ کر اس کو سمجھ پانا, اس کی ایک ایفرٹ کرنا, اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے سامنے اپنی اس جوہد کا اظہار کرنا کہ اللہ میں تیری کتاب کو, تیرا جو میسیج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر نے ایک بار ایک بات بتائی تھی کہ ان کو جاننے والے یعنی ان کے ادارے میں آئے اور ایک کارڈ لے کے آیا, جیسے عید کارڈ وغیرہ ہوتا ہے نا, وہ کارڈ لے کے آئے, اور وہ بڑے خوشی آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا دبئی میں فلاں شیخ کے پاس جو ہے نا وہ کچھ عرصہ ڈرائیوری کی تھی, اور اس نے جو ہے نا, میں چھوڑ کے آ چکا ہوں لیکن اس نے مجھے عید کے موقع پر یاد رکھا اور اس نے مجھے کارڈ بھیجا ہے. اب صرف مسئلہ کیا ہے کہ یہ کارڈ عربی میں ہے, تو آپ لوگ عربی جانتے ہیں, ذرا مجھے ترجمہ کر کے دیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ اس کارڈ پہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بہت زیادہ پرسنلائز میسج ہوتا ہے نا, لکھا ہوتا ہے کہ آپ سال مبارک, عید مبارک وغیرہ, اس طرح کا تھا. تو لیکن خوشی دیکھیں اس کی کہ میں نے کہیں کام کیا تھا اور اس بندے نے, اس سے بڑھ کر ہمارے رب نے ہمارے لیے کتاب بھیجی ہے. اب بس مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں اس کتاب کی زبان اگر نہیں سمجھ میں آ رہی, تو سوال یہ کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اس زبان کو سمجھنے کے لیے. تو قرآن ایک مضمون ہے, اس کے علاوہ جو ہے عقیدہ. میں اسی قرآن پہ تھوڑی سی اور بات یہ کروں گا کہ دیکھیں, قرآن ہم کہتے ہیں ہمارے لیے زندگی کے لیے ایک گائیڈ بک ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہماری کامیابی اور ہماری فیلئر اسی کتاب سے تعلق رکھتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا کم از کم ہمیں بنیادی میسج تو پتا ہو, بنیادی قرآن کی دعوت کیا ہے وہ تو پتا ہو. اچھا, بعض لوگوں نے ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ یار قرآن کو سمجھنے کے لیے نا پورا قرآن الف سے لے کے یہ تک, الف لام میم سے لے کے والناس تک ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے. بالکل ضروری ہے, پڑھنا چاہیے, مطلب یہی ہماری دعوت ہے. لیکن قرآن کا نا ایک بہت خوبصورت ایک انداز ہے, وہ یہ کہ قرآن میں آپ کہیں سے بھی اٹھا لیں نا, ہر چند آیتوں بعد قرآن کا جو بنیادی میسج ہے نا وہ ریپیٹ ہوتا ہے اور وہ ری انسٹیٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ قرآن کو چند ہفتے بھی پڑھ لیں
یعنی چند رکوع بھی پڑھ لیں, 2-4 صورتیں بھی پڑھ لیں, آپ کو قرآن کا ایک ہولسٹک جو ایک مقصد ہے, جو میسج ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, کوئی بھی آپ 1-2 رکوع اٹھا لیں, اللہ کی توحید پہ بات ہوگی, فکر آخرت پہ بات ہوگی, اسی طرح سابقہ قوموں کے ذکر پہ بات ہوگی. اگر مکی صورتیں ہیں تو کچھ نہ کچھ مسائل پہ بات ہوگی, مسائل احکام بھی آ رہے ہیں, تب بھی جنت جہنم کا تذکرہ آئے گا, توبہ کا تذکرہ آئے گا, استغفار کا تذکرہ آئے گا. تو انسان کو ایک یاد دہانی ہوتی ہے, انسان کو ایک نصیحت ہوتی ہے. کم از کم ہم کہتے ہیں نا, وہ لوگوں کے ذہن میں نا ایک پونی ہوتا ہے, اور یہ شیطان کی طرف سے پونی ہوتا ہے. پونی یہ ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے اس کو, ایک یہ تھوڑا سا, میں نے اس حوالے سے ٹونی کا لفظ سنا ہوا ہے. وہ ٹونی پونی ایک ہی ہے. اچھا, کسی محفل میں جو ہے نا وہ بتا رہے تھے, کوئی فرق ہے بھائی. پونی گھوڑا ہے غالباً, چھوٹا گھوڑا, چھوٹی نسل کا گھوڑا. ہاں, اور ٹونی اس گھوڑے کا نام ٹونی تھا, اس گھوڑے کا نام ٹونی تھا. اچھا اچھا. تو کوئی بھائی صاحب جو ہے کسی محفل میں نا یہ اسٹوری سنا رہے تھے, تو سامنے ٹونی بیٹھا ہوا تھا. اچھا. تو وہ افینڈ ہو گئے, تو اگلی میٹنگ سے جو اگلی ایک ورکشاپ سے وہ پونی ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک. وہ پونی کیا ہے وہ پھر کسی تفصیل سے بتائیں گے کسی دن. مطلب پونی مسکنسیپشن ہے, یعنی لوگ اپنے ذہن میں نا کچھ ایک امیج بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک تصور بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ غلط تصور ہوتا ہے. صحیح ہے. اور وہ یہ کہ بس یا تو قرآن پڑھیں پورا اول سے لے کے آخر تک, یا پھر نہ پڑھیں. میں ابھی سفر میں تھا تو لوگوں نے پوچھا بھائی آپ مدرسہ گریجویٹ ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, تو دین پڑھا ہے آپ نے, تو ماشاءاللہ, تو آپ تو حافظ بھی ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی میں حافظ نہیں ہوں. میں کہ اچھا, کیا حفظ کرنا ضروری نہیں ہوتا عمومی طور پر پہلا سوال کرنے کے لیے اور یہ عالم کا کورس کرنے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں. اچھا, میں تو یہی سمجھتا تھا, اس کا مطلب میں بھی کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ اس کا مطلب میں بھی اس پڑھائی کو کر سکتا ہوں. میں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں. مطلب حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے, قرآن کے جو صورتوں کو یاد ہونا بعض اوقات تو واجب بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ جتنا زیادہ کرے اتنا اچھا ہے. لیکن جو دین کا علم ہے اس میں کوئی یہ پری ریکوزٹ نہیں ہے. کئی ایسے صحابہ تھے جن کو پورا قرآن حفظ نہیں تھا, بہت کم ہی تھے, بہت کم تھے جو پورے قرآن کے حافظ تھے. جب ان صحابہ کی شہادت ہوئی تو یہ اس وقت بہت بڑا لاس تھا, اور پھر صحابہ نے اس وقت ریئلائز کیا کہ اس کو ہمیں پراپر اس کو کمپائل کرنے کی کتنی ضرورت ہے. تو اس لیے بھائی اگر آپ نے دین کے علم کی طرف آنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کے بہت سارے پری ریکوزٹ ہیں اور یہ آپ کی عمر نکل گئی ہے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ماشاء اللہ 50+, 60+ کے لوگ آ کے قرآن سیکھتے ہیں, خواتین آ کے بیٹھتی ہیں, سیکھتی ہیں. تو یہ ہمیں مسکنسیپشن جو ہے نا اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے. تھوڑا سا ٹائم بھی قرآن کے ساتھ ملے تو ہمیں جڑ جانا چاہیے. وہ اکثر کتابوں میں ملتا ہے کہ قرآن جو ہے ہر انسان کا قصہ بھی بیان کرتا ہے. آپ اگر اس کو خود سے ریلیٹ کر پائیں گے تب اس کا فہم زیادہ ہوگا. اس حوالے سے ایک بار میں پڑھ رہا تھا, یؤتی الحکمۃ من یشاء, یہ جو آیت ہے اس پر بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ انبیاء کے بارے میں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت سے اور رحمت سے اور حکمت سے سرفراز کرتا ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ذرا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد جو ہے وہ معرفت نصوص الکتاب والسنہ ہے. جو ٹیکس ہے نا قرآن کا اور حدیث کا, اگر صرف اسی کی معرفت انسان کو, اسی کا فہم صرف انسان کو ہے, تو وہ بھی اللہ کی حکمتوں کو لے رہا ہے, اس کے احکامات کو سمجھ رہا ہے. اور پھر دیکھیں قرآن جو ہے نا, قرآن انسان کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. امام ابن قیم کی جو مشہور کتاب ہے الداء والدواء, اس میں انہوں نے یہ جملہ ہے ان کا بڑا انسان کو ہلا دینے والی, بڑا ہٹ کرتا ہے جا کے. انہوں نے کچھ بیماریوں کا کچھ ذکر کیا, دوا کا اور اس کے اسباب کا ذکر کیا. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے, کہا کوئی ایسی دوا اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کی, کوئی دوا آسمان سے اللہ نے نازل نہیں کی جو قرآن سے زیادہ اعظم اور انفع ہو کسی بھی طرح کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے, چاہے وہ روحانی ہو بدنی ہو. تو بھائی یہ جو فتنوں کے لیے اپنے آپ کو کمزور سمجھنا, یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے. جسمانی بیماریاں ہیں, انسان کے اندر شک کی بیماری ہے, یہ بھی ایک بیماری ہے. تو اس کے لیے بھائی آپ تھوڑا سا بھی اگر قرآن پڑھیں, مطلب فرسٹ اسٹیپ کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں ہے آپ نے پوری اوپر منزل میں جانا ہے ڈائریکٹ آپ نے چھلانگ مارنی ہے, آپ پہلا اسٹیپ چڑھتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے قرآن کے ساتھ خاص کر یہ معاملہ ہے کہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ کو جب اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, لذت بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہو رہا ہوتا ہے, تو خود ہی دل چاہتا ہے کہ نہیں اور پڑھ جائے. ابھی کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارا جو پچھلا سال ختم ہوا, اصل میں الحمدللہ فطری تقاضا ہے کہ اللہ کے قرآن کو, کلام کو آپ پڑھ رہے ہیں,
بالکل. پچھلے سال جو اسٹوڈنٹس نے پڑھا تھا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آگے پڑھیں, وہ آگے پڑھیں, اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ عالم علماء میں ٹرانسفر ہو گئے. وہ لذت ایسی ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ بدایہ کے فوائد میں یہ شامل ہے کہ آپ آگے بڑھتے ہیں, پہلی نشست سے آگے چلیں گے. انشاءاللہ اچھی نیت سے ابتدا کریں, اللہ راستے اور آسان کرے. مطلب ہمارا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ بھائی آئیں, آپ بھلے ویک میں نہیں آ سکتے, سنڈے آ جائیں, وہ مزہ چکھ لیں. ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہیں, اور مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی آپ کو ہم صرف فلیور دے دیں, اور فلیور دے کے آپ اس طرف بھی آ جائیں, اور نہ بھی آئے تو آپ کی زندگی میں فائدہ, ذائقہ آپ کے منہ کو لگ جائے. اور انشاءاللہ ارادوں میں سے بھی ہے اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے کہ انشاءاللہ ہم ویکینڈ پہ بھی جو ہے وہ فل فلیج عالم علماء کورس بھی انشاءاللہ اسٹارٹ کریں, اللہ تعالیٰ آسان کرے. تو شیخ ایک قرآن سبجیکٹ ہو گیا, اس کے علاوہ جو ہمارے پاس عقیدہ ہے, حدیث ہے, اور ایک آپشنل عربک کا کورس ہے. تو شیخ صاحب آپ نے عقیدہ جو ہے وہ کافی پڑھایا ہوا ہے الحمدللہ, تو اگر کچھ تھوڑا سا ہمارے جو خاص کر وہ اسٹوڈنٹس ان کے لیے اصطلاح ہی نہیں ہے کہ عقیدے کا مطلب کیا ہے, تو اگر آپ بالکل بنیادی طور پہ تھوڑا سا بتا سکیں. بہت نہیں پڑھا ہے, ایک کتاب التوحید ہی 1-2-3 بار پڑھانے کا موقع ملا ہے. تو اس میں دیکھیں عقیدہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کوئی قرآن سے ہٹ کے ایک سبجیکٹ ہے, اور قرآن ہے, حدیث ہے, تو بھئی یہ عقیدہ کیا ہے. بھئی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے حدیث جبریل پڑھی ہوگی, اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا جی آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے, اسلام کے بارے میں بتائیے. تو جو انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا اور جو نبی علیہ السلام نے جواب دیا, وہ پورے کا پورا ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں, اس کے بعد ملائکہ پر, رسول پر, کتابوں پر, تقدیر پر, بعث بعد الموت پر, اس دنیا کے بعد کی زندگی, یہ سب عقیدہ ہے ہمارا, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہمارا بلیف سسٹم. تو عقیدے میں ہم جو بھی پڑھاتے ہیں وہ بیسیکلی قرآن حدیث ہی ہے, نمبر 1. نمبر 2, الگ سے کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو دوسری چیزوں پہ پرائرٹی دینا بہت ضروری ہے. صحیح, ٹھیک ہے. دیکھیں قرآن میں بہت سارے مضامین ہیں, بالکل صحیح ہے, اور الحمدللہ سارے امپورٹنٹ ہیں, ایسا ہم کہہ نہیں سکتے کہ قرآن میں کوئی ناٹ امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیسک ہوتی ہیں, بنیادی ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی مکی دور میں جو دین کی دعوت دی, جو دعوت کا آغاز کیا, 13 سال مکی دور کے گزارے, وہ عقیدے پہ کام کیا تھا. بالکل صحیح. مکی دور میں نمازیں فرض نہیں تھیں, وہ بھی بالکل آخر میں جا کے, روزے نہیں تھے, حج بہت بعد میں آیا. کیا چیز فرض تھی؟ وہ عقیدہ تھا, عقیدے کی اصلاح تھی. اور اسی عقیدے کی بنیاد پر اسلام میں اور غیر اسلام میں فرق کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو آپ دیکھیں مشرکین مکہ اس زمانے میں اللہ کو مانتے تھے, یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, یہ بھی ہمارے عقیدے کا ٹاپک ہے کہ اس زمانے کے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. یوں کہنا جی مانتے نہیں, جانتے تھے, مانتے اللہ کے وجود کو مانتے تھے. دیکھیں نا, اگر صحیح ہم ڈیٹیل میں تھوڑی سی چلے جائیں تو اللہ کو مانتے بھی تھے. اچھا, صحیح ہے. دیکھیں نا, آپ بتائیں ربوبیت کا اقرار کرتے تھے وہ اللہ آسمان سے بارش کون برسائے گا, کون زندے سے مردہ, مردے سے زندہ کرے گا, وہ بھی وہ مانتے تھے. حج کا تصور تھا, ذبح تھا, نظر تھا, قربانیاں تھیں, سب چیزیں تھیں. کیا نہیں تھا؟ وہ خالص اللہ کے لیے نہیں تھا, یعنی وہ عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے. بس یہی گڑبڑ تھی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی بہت سی شکلیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے, یعنی اللہ کو پہچاننے, جاننے اور اللہ کی ماننے اور اللہ کی عبادت کرنے کا جو فرق ہے, یہ عقیدہ ہے. کہ بھائی ہم جو عقیدے میں پڑھاتے ہیں, اسپیشلی اس میں جو پڑھائیں گے, وہ عقیدہ الوہیت ہے, کہ اللہ کو الہ ماننا, اللہ کی خالص عبادت کرنا, شرک سے بچ جانا. کیونکہ دیکھیں وہی میں نے کہا نا, یہ ہے سب قرآن حدیث کی باتیں ہیں, لیکن اس کو الگ سے کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ ہم اتنا بڑا جو جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے, اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے, تو بھائی اس سے تو بچ جائیں. بالکل. اسی طرح بعض علماء نے مطلب دین اسلام کو سمجھنے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے, آسانی کے لیے اس کی تعلیمات کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک عقائد جو ماننے کی چیزیں ہیں, اور پھر ایک اعمال جو عمل کرنے کا ہے. تو اس کے اعمال کے اعتبار سے, یعنی ایک تو ہمارا یہ عقیدے کے اعتبار سے, ایمانیات کے اعتبار سے, پھر پریکٹیکلی جو ایک شخص نے کرنا ہے وہ ٹاپک ہم حدیث میں کور کرتے ہیں. اور حدیث میں ہمارے پاس جو کتاب ہے شیخ, اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں. حدیث میں جو ہم کتاب کور کر رہے ہیں وہ عمدۃ الاحکام ابن قدامہ المقدسی, عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ. اس کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو صحیح ترین روایت ملیں گی. امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے اس میں
صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث منتخب کر کے ذکر کی ہیں، اور خاص طور پر جو روزمرہ کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ اور صدقات کے مسائل، بیوع تجارت کے مسائل، اور نکاح اور طلاق کے مسائل، یہ جو ڈیلی بیسس پہ انسان جن مسائل کو فیس کر رہا ہے ان کو صحیح ترین اوتھینٹک ترین احادیث سے ثابت کیا اور ان پر جو ہے وہ عناوین قائم کیے تاکہ ایک عام مسلمان بھی اس کو بہت جلدی سمجھ سکے، اس کو ریلیٹ کر سکے اپنی زندگی۔ تو ہمارے کورس میں کون سے اس کے چیپٹرز کور ہوں گے؟ ابتدائی جو ہے کتاب الطہارہ، پھر کتاب الصلاۃ، اور پھر وقت کے ساتھ اگر موقع ملا تو کتاب الزکوٰۃ بھی الحمدللہ کور ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی کتاب الصیام بھی جو ہے وہ، یا ہماری کوشش یہی ہوتی ہے وقت جتنا میسر آ جائے، اور اکثر یہ کہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ کتاب الصیام کا بھی ایک دورہ ہو جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے روزے کے احکامات وغیرہ۔ ادروائز یہ کہ جب ایک کتاب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ایک استاد سے آپ نے پڑھا، اس کا کچھ طرز سمجھنا آنے لگتا ہے، تو پھر گھر میں ایک کتاب ہے، کبھی موقع ہوتا ہے، کبھی مسئلہ آتا ہے تو ایک ریفر بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو چوتھا ہمارے پاس سبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ ایک آپشنل سبجیکٹ ہے، وہ ہے عربک کا، ٹھیک ہے، کہ اس کی آپشن رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ عربی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو بس یہ کہ مجھے تعلیمات دے دی جائیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو کبھی کبھار عربی مشکل بھی لگ جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں عربک، بالکل، اور کرنا تو چاہیے، مطلب ہم تو کہتے ہیں بھائی بیسک عربک ہونی چاہیے، قرآن حدیث سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم جنت کی زبان، ہاں، اور ہم ہر طرح کی لینگویج سیکھ لیتے ہیں، ہر طرح کا فن سیکھ لیتے ہیں، عربی ہمیں نہیں آتی، اور اتنی خوبصورت زبان ہے واللہ، مطلب آپ لوگ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں کہ جو چیز عربک میں کوئی موجود ہو اور اس کا ٹرانسلیشن ہوا، وہ جو مزہ عربک میں پڑھنے کا ہے وہ اردو میں نہیں ہے، اور اردو میں یا انگلش میں بات اتنی لمبی ہو جاتی ہے، یعنی ایک کوئی اگر پیراگراف ہے 3-4 لائن کا عربک میں، تو انگلش اردو میں ویسے ہی 8-10 لائن کا ہو جاتا ہے، اور وہ جو اس کی جو کہتے ہیں نا کہ ایسنس ہے نا، وہ آپ کو ملتا ہی نہیں ہے اس میں۔ تو بھائی عربی تو سیکھنی چاہیے، پورا ذخیرہ علم عربی کے اندر موجود ہے، کتب حدیث کی شروحات عربی میں موجود ہیں، کتب تفاسیر، حالانکہ بہت سارا ترجمہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی کئی ایسی تفاسیر عربی کے اندر موجود ہیں، کتب عقیدہ عربی کے اندر موجود ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ دین کی زبان ہے، جنہوں نے شیخ نے کہا جنت کی زبان ہے، تو بھائی یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ بالکل، اور شیخ یہ جو آج کل فتنے آ جاتے ہیں اس میں بھی ہر کوئی جو ہے وہ اپنی بات کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوشش کرتا ہے قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی، لیکن جب کچھ مسائل میں آپ کو عربی کے رولز پتہ ہوتے ہیں تو انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کہاں پہ 2 نمبری کی جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور انسان کو ایک ملکہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ یار اس وقت مسئلہ کیا چل رہا ہے، ورنہ انسان بالکل ریفرنس کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے میں اگر تھوڑی مثال دینا چاہوں، ہے بالکل باہر سے ایک پورٹل کا کچھ چلتا رہا ہے، کانسیپٹ آیا ساحل ادیم صاحب کا، جی، اور بلیک ہول اور سارا کچھ، اس میں جو انہوں نے استدلال لیا قرآن سے ہی، بہرحال وہ لے رہے ہیں عین حمیہ سے، اس کا جواب ان کی بات کا ان کا جو فہم ہے اس کا جواب بھی قرآن میں ہے، اور عربی لغت اگر کسی کو آتی ہے تو وہ اس کا جواب سمجھ سکتا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ وہیں پر انہی آیات میں سورۃ کہف کی جو آیات ہیں ذوالقرنین کے حوالے سے، وہاں پر ایک لفظ ہے الارض کا، اس الارض کا جو الف لام ہے وہ ان کی پوری جو ہے وہ فہم کو ختم کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے ایک پورٹل کے ذریعے ایک زمین سے دوسری زمین کا سفر کیا، یا ایک گلیکسی سے دوسری، جو بھی ان کا نظریہ بہرحال، اور قرآن میں الفاظ ہیں الارض کے، اور الارض جو عربی لغت جاننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ الف لام یہاں پر عہد ذہنی کا ہے، عہد ذہنی ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل خاص کر دینا، اور وہ اس زمین کی بات ہو رہی ہے جس پر ہم موجود ہیں۔ اگر آپ عربی لغت سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں تو شاید آپ اس طرح کے فتنوں کا جواب نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ آپ اس پر کچھ آپ اس پر متاثر ہو سکتے ہیں، یا کم از کم دیکھیں اس طرح کی بحثوں کو سمجھنے کے لائق ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ علماء کی زبان سمجھ سکتے ہیں، پھر وقت آتا ہے کہ قرآن چل رہا ہوتا ہے، قرآن آپ کے ذہنوں پہ بھی اثر کرتا ہے۔ میں واللہ آپ کو بتاؤں، رمضان میں ہم تفسیر پڑھا رہے تھے، ہم سورہ آراف پہ تھے یا اس سے پہلے کی صورت ہے اس پہ تھے، تو تراویح بھی چل رہی تھی اور وہی اسٹوڈنٹس تراویح میں بھی تھے، تو شروع سے تراویح 6-7 دن چلی، پھر 7ویں-8ویں دن جب آراف میں پہنچے تو وہاں بھی وہی چیزیں اس کی تفسیر پڑھی ہوئی تھی۔ تو اگلے دن میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، جس دن آراف کی تلاوت ہوئی اور وہ ترجمہ ہم نے پڑھا ہوتا، میں نے کہا جی کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ کہہ رہے واللہ یہ ایکسپیرینس نہیں بتایا جا سکتا، مطلب شروع 6-7 دن کیفیت تراویح کی الگ تھی، اور جب کل والی ہماری تراویح چلی ہے اور ہم نے 10-15 دن اس کی تفسیر پڑھی ہے رمضان میں،
تو جس طرح ہمیں سمجھ آ رہا تھا اور جو لطف اور جو مزہ آ رہا تھا تراویح میں وہ بتانے کے لائق نہیں ہے، یعنی بتا نہیں سکتے ان کو الفاظوں میں. چھوٹے چھوٹے فریزز بھی، یعنی ابتدا میں جو چھوٹے چھوٹے فریزز ہوتے ہیں، آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا الحمدللہ، جب واقعتاً سن کے وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے فہم، تو وہ ایکسپیرینس ہی الگ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، بالکل اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، کورس میں جو ہے وہ رجسٹر کرنا پڑے گا. بالکل شیخ. اچھا میں ایک بات کہہ دوں، بڑی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ بات ہے عربی کے حوالے سے، چونکہ عربک کورس بھی الگ سے بھی شروع ہو رہا ہے اور کورس کا بھی ایک طرح سے آپشنل پارٹ ہے. عربک سیکھنا نا یا کوئی بھی زبان سیکھنا بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں. شروع میں بہت مشکل ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اسٹیئرنگ سامنے ہے، نیچے 3 پیڈل ہیں، ایکسیلیٹر ہے، بریک ہے، اور جی آپ کا کلچ ہے، ادھر گیئر ہے. تو بندہ پہلے جی وہ کلچ دباتا ہے، آہستہ آہستہ پہلا گیئر لگا کے آہستہ آہستہ چھوڑتا ہے. خالی میدان ہوتا ہے، برابر میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ کپ کپارے ہوتے ہیں. پھر جب دوسرا گیئر لگانا ہوتا ہے تو دوبارہ کلچ دیکھتا ہے. زیادہ ڈرا رہے ہو. نہیں میں صحیح پھر دوبارہ کلچ دباتا ہے، پھر دوسرا دیکھتا ہے بھائی دوسرا گیئر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، کرتے کرتے یہ جو ڈر کے کبھی کبھار وہ بریک دبانے کی وجہ ایکسیلیٹر دب جاتا ہے، گاڑی بھی لگ جاتی ہے. تو شروع میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، شروع میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن پھر ایک وقت کیا آتا ہے کہ بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، پھر وہ ایک ہاتھ سے کھا بھی رہا ہوتا ہے یا وہ موبائل بھی کر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات بچے بھی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے، کراچی کی روڈوں پہ بھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، مطلب وہ اس کو ابھی ایسا ہوتا ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں، ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں، راستہ یاد نہیں ہوتا، آپ نے کیا کیا دیکھا راستے، مطلب آپ پھر وہ گاڑی چلانے پہ اتنا ایسا آپ اس میں یعنی داخل ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے پہلا لگ رہا ہے دوسرا لگ رہا ہے، وہ خود ہی چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو بھائی عربی بھی ایسی ہے یا زبان بھی ایسی ہے، شروع میں بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر جب آپ فلو میں نکل جاتے ہیں اور پھر آپ کو مزہ آنا شروع ہوتا ہے. پھر آپ کو ہوتا ہے یار واہ، یہ مطلب یہ جو محنت تھی، یہ جو مشقت تھی، یہ ورتھ اٹ تھی. الحمدللہ. شیخ آپ نے وقت کا پوچھا تھا، تو ڈیوریشن کیا ہے اور کتنے گھنٹے آپ چاہیں گے کہ اتوار کے دن کوئی اسٹوڈنٹ؟ شیخ ویسے ہمارے جو کورس ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ آپریٹ کراچی میں کر رہے ہوتے ہیں، تو کراچی کے اعتبار سے، پاکستان کے ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں تو سنڈے کے دن صبح 11 بجے سے لے کے 2-2:30 بجے تک جو ہے ہماری ریگولر کلاسز ہیں. 1 گھنٹے کا تقریباً پیریڈ ہوتا ہے، بیچ میں تھوڑا بہت بریک آ جاتا ہے، چائے کا سیٹ اپ وغیرہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ پھر نماز جی مین کیمپس میں. اور پھر 2:30 بجے سے 3:30 بجے جو ہے وہ عربک کی کلاس ہے. آن لائن بھی چونکہ ہو رہا ہے، تو پھر باقی جو دوسرے ممالک میں ہیں وہ اپنے وقت کے حساب سے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. لائیو کلاسز کے ہمارے یہی ٹائم ہے جو مین کیمپس سے لائیو کلاسز کے یہ ہیں کہ پاکستانی وقت کے مطابق سنڈے کو 11 AM سے لے کے 2:30 PM تک، اور پھر 2:30 to 3:30 جو ہے وہ عربک کی کلاس. آن لائن والوں کے پاس ایک فیسلٹی یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ لائیو اٹینڈ کر لیں ان ٹائمنگز میں، یا اگر اس میں سے کچھ بھی پورشن ان کو مل سکتا ہے، کیونکہ کسی کا اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ رات کا ٹائم ہوگا، کچھ اور ٹائم ہوگا. لیکن دوسرا آپشن پھر ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ریکارڈنگ بھی اویل کر سکتے ہیں. جیسے ہی ہماری کلاسز آف ہوتی ہیں اس کی ایک آٹومیٹک ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارا پورٹل جو ہوتا ہے LMS پورٹل ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کے پاس سب چیزوں کا ایکسیس ہوتا ہے. بکس کی بھی PDFs اویلیبل ہوتی ہیں، کلاسز کے لنکس بھی اویلیبل ہوتے ہیں، کلاسز کی ریکارڈنگس بھی اویلیبل ہوتی ہیں، امیجیٹلی بھی وہاں پہ آ جاتی ہے، ادروائز ان کو بیک اپ آپشن بھی الحمدللہ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک جنرل پروسیس رہتا ہے. سبجیکٹس کی ہم نے بات کر لی کہ یہ میجرلی 4 سبجیکٹ پہ فوکس ہوتا ہے ہمارا: قرآن، حدیث، عقیدہ اور ایک عربک. سنڈے کے دن کی بات ہو گئی. اچھا اب چونکہ یہ کسی حد تک ایک اکیڈمک کورس ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف آپ درس میں گئے اور درس اٹینڈ کیا، چونکہ ایک اکیڈمک کورس ہے تو اس میں ہماری اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ تھوڑا سا پریپیئر کریں، ان دا سینس کہ وہ بکس وغیرہ اکوائر کریں، کم از کم PDF یا کوئی ایسی فیسلٹی اویلیبل ہو، کیونکہ پھر اس کے ایگزامس بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ ہماری کورس کی سرٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے. اچھا ایگزامس کا پرپز صرف ایگزامس لینا نہیں ہوتا، مطلب ایگزامس کا ایک بہت بڑا پرپز یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ کچھ نہ کچھ ریوائز ہو جائے. بالکل. اور بات یہ کوئی ایگزام نہ بھی دے، بالکل کوئی نہ دینا چاہے تو بھائی اس کے دروازے ہمارے لیے الحمدللہ کھلے ہیں. اس کو کلاس میں اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جیسے دوسروں کو کیا جاتا ہے. بالکل سوالوں کو جواب دیا جائے گا. لیکن ظاہر اگر آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے اور یہ آپ نے اس پروسیس سے گزرنا تو پھر ایگزام بھی دینا ضروری ہے. اور ایگزام ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے مینشن کیا کچھ ریویژن ہو جائے، ورنہ ایگزام ایک بہت بڑا ایک پرسنل فیڈ بیک بھی پرووائڈ کرتا ہے. بالکل میں نے کیا سیکھا ہے، بالکل میں نے محنت کی، میں نے ٹائم نکالا الحمدللہ، تو مجھے اب تک کیا ریٹین ہو چکا ہے. پھر اس میں الحمدللہ جو چیزیں ریٹین ہو گئی ہیں اس کو مطلب اس کا اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس کا سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور جو کچھ گیپس رہ گئے مس ہو گیا ہے تو اس پہ انشاءاللہ انسان ریوائز بھی کرے، اس کو ریویو بھی کر لے. تو ہماری ڈیوریشن کی بھی بات ہو گئی. ایک بات یہ کہ چونکہ یہ 1 سال کا ہے تو یہ ایک منٹ ڈیوریشن کی تو ہوگی. آپ نے یہ بتایا
یہ صرف کراچی میں ہو رہا ہے؟ کراچی میں ایک ہی جگہ پر ہو رہا ہے؟ ہاں نازم آباد والا رہے گا، نازم آباد میں جو دوسرا ہمارا کیمپس ہے ایوننگ والا. صحیح بات. تو جیسے ہم نے مینشن کیا کہ یہ ہمارے مین کیمپس پہ تو ان ٹائمنگز میں ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی ہمیں کراچی سے سن رہے ہیں کیونکہ ہم کراچی بیسڈ ہیں، تو ہمارا آن کیمپس جو ہے ایک تو ہماری مین KECHS برانچ میں بھی ہو رہا ہے ان ٹائمنگز میں، لیکن اس کے علاوہ ایک ہماری نازم آباد میں بھی ایک برانچ ہے، تو وہاں پہ بھی یہی کورس جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیچرس کے ساتھ وہاں پہ بھی جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ لانچ کر رہے ہیں. اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 2 PM آنورڈز ہیں، دوپہر سے لے کے وہ شام پھر 5 ساڑھے 5 اور پھر عربی کی کلاس. تو جن کے لیے وہاں پہ آسانی ہو وہاں پہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جوائن کر سکتے ہیں. کراچی والوں کے زیادہ موقع ہے. بالکل کراچی والوں کے لیے جو ہے وہ بالکل زیادہ موقع ہے انشاءاللہ. سنڈے ہے نا، بہت سے لوگ بہت دیر سے بھی اٹھتے ہیں، تو جو 11 بجے اٹھ کے آ سکتا ہے وہ 11 بجے یہاں آ جائے، جو 2 بجے اٹھ کے آ سکتا ہے وہ 2 بجے وہاں آ جائے. اور سنڈے ہے تو اتنا رش بھی نہیں ہوتا، کمیوٹ کرنا بھی آسان ہے. اور ایک بات اس کو واپس ریوائز کر لیں، شیخ نے پہلے ہی مینشن کی کہ آن کیمپس جو بھی ہماری ایجوکیشن ہے الحمدللہ وہ سب کے سب جو ہے وہ وداؤٹ اینی چارجز ہے. آن لائن میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ آن لائن میں چونکہ ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز بھی جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں پر اسٹوڈنٹ، تو اس حوالے سے ہماری آن لائن کچھ نامنل سے چارجز ہوتے ہیں. وہ جب اسٹوڈنٹس رجسٹر کریں گے انشاءاللہ تو ان سے ہماری جو گروتھ ٹیم ہے وہ ان سے رابطہ کر لے گی. یعنی آپ سمپل سا ایک فارم ہوگا آن لائن ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوگا، آپ اس کو فارم فل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گروتھ ٹیم ممبر جو ہے وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے، اور پھر آپ کو آپ کے ریجن کے حساب سے وہ ہے گائیڈ کر دیں گے کہ آپ کو پیمنٹ میتھڈ کیا ہو گیا، کتنی فیس ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ کوئی یہ بھی نہ دے سکے جو بیسک سی فیس ہے، کسی کے لیے مینیج کرنا چیلنجنگ ہوتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹ خود پڑھنا چاہ رہے ہیں، گھر سے سپورٹ نہیں ہے، کوئی اور معاملہ ہے، جیسا ہی معاملہ ہے، تو برائے مہربانی پیسوں کی وجہ سے الحمدللہ پیسوں کی وجہ سے کوئی دین کا علم حاصل ہمارے یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنا پیسوں کی وجہ سے کبھی رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ پیسے بس یہ سمجھیے کہ یہ ایک آپ کی کمٹمنٹ ہے ادارے سے، اور تھوڑا سا ایک آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے ادارے کے ساتھ، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم اپنی ریسورسز ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. تو جو کوئی افورڈ کر سکتا ہے وہ آبویسلی وہ کرے، جو نہیں کر سکتا وہ نمبر 1 یا شرمائے نہیں. ٹھیک ہے، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں، ہمیں بتا دیں، ہم بیٹھے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں، ہمارے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو کورس کرائیں. بنسبتاً یہ آپ شرما کے 1-2-4 ہزار جو بھی فیس ہے وہ چھوڑ کے جو ہے آپ اس کی وجہ سے کورس چھوڑ دیں. تو ہمیں بتائیں، اگر خدا نہ خواستہ گروتھ ٹیم سے ویسے تو نہیں ہوگا ایسا، لیکن اگر کہیں صحیح رسپانس نہیں آتا تو ہم تک کسی نہ کسی طرح ریچ کریں. فیس بک پیجز ہیں، سوشل میڈیا پیجز ہیں، وہاں ریچ کریں کہ بھائی میں نے یہ کورس کرنا ہے اور میں نے اس میں داخل کے حوالے سے شیخ صاحب کا ایک قصہ سناتے ہیں. ہاں کہ شیخ صاحب نے آپ سے رابطہ کیا تھا کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں؟ جی کیا تھا وہ انڈیا سے کسی اسٹوڈنٹ نے کانٹیکٹ کیا تھا، تو شیخ عبداللہ ناصر امانی نے مجھے میسج کیا ایک دن صبح. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ ان کو فیس کا مسئلہ ہے تو یہ کورس نہیں کر پاتے، تو آپ ان کو داخلہ دے دیں، میں ان کی فیس دوں گا. شیخ عبداللہ ناصر امانی نے مجھے میسج کیا. تو میں نے شیخ کو میں نے کہا شیخ ہمارا ایک پراپر سسٹم ہے، الحمدللہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ایسے کسی اسٹوڈنٹ کو منع نہیں کرتے. اور ماشاءاللہ وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے داخلہ بھی لے لیا. تو مشائخ جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ جو پوائنٹس ہم نے رکھے تھے اس پہ الحمدللہ کافی حد تک ڈسکشن ہو گئی. بس ایک بار واپس اپنے ویورز کو ریمائنڈ کرانا چاہوں گا. میں ختم ہونے سے پہلے نا ایک آخری بات کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ شاید شروع میں اس کا حصہ آیا تھا لیکن تھوڑا سا ایک سینڈوچ بن جائے. اور وہ یہ کہ ابو دردہ کا مجھے قول یاد آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ہر ایک مسلمان کے لیے نا اس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے. ایک اور صحابی سے بھی بات آتی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی 4 لوگ بن جانا. کہا سب سے پہلے عالم بن جاؤ، کن عالمن، عالم بنو، دین کو بڑی گہرائی میں جا کے سیکھو، ہر مسئلے میں تمہیں ہر مسئلے کا علم ہو، پڑھانے والے بن جاؤ. لیکن اگر یہ نہیں بن سکتے تو کیا بن جاؤ؟ متعلم بن جاؤ، اسٹوڈنٹ آف نالج بن جاؤ، دین کو ریگولرلی جا کے پڑھنے والے بن جاؤ، کلاسز میں جاؤ، کورسز اٹینڈ کرو، مسائل سیکھو، قرآن کی تفسیر سیکھو، حدیث سیکھو. اگر یہ بھی نہیں بن سکتے، اگر ایک ریگولر اسٹوڈنٹ بھی نہیں بن سکتے تو کن مستمعان، کان لگا کے ریگولر کچھ دروس سننے والے بن جاؤ. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا سنڈے کورس ہے نا، یہ یہاں پہ آ کے لائے کرتا ہے کہ بھائی یہ کم از کم مستمع، سنڈے کو آپ ہفتے میں 1 دن آ رہے ہیں تو یہ آپ مستمع بن رہے ہیں، اور پھر طالب علم کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ عالم کی طرف بھی جائیں گے. تو کم از کم انسان ہفتے کا 1 دن نکال کے کلاسز میں آ کے بس بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ کورس اپنی جگہ، ایگزامز اور سرٹیفکیٹ اپنی جگہ، اتنی اگر کسی کو ٹیکنیکلٹی میں نہیں پڑھنا، بس آئے بیٹھے. ٹھیک ہے، وہ اس کی برکت ہی اور ہے. صحیح. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے
اگر مستمع نہیں بن سکتے تو کن محبن لہم، یہ جو شروع کے 3 لوگ آئے نا ان سے محبت کرنے والے بن جائیں. اور آج کل کی جو ایک لہر ہے نا کہ محبن تو بہت دور کی بات، وہ مبغضن لہم ہے کہ ان سے بغض کرنے والے ہیں. تو بھائی کم از کم محبت کرنے والے ہوں، ان کے لیے دعائیں نکالنے والے ہوں، سوشل میڈیا پہ ان کو پروموٹ کرنے والے ہوں. انسان اپنا حصہ ڈال دے. اگر ہفتے کے 7 کے دن صبح سے شام تک مصروف ہے، موبائل ہے، اس میں علماء کو پروموٹ کرے، کورسز کو پروموٹ کرے. فرمایا کہ فلا تکن خامسا، 5ویں نہیں ہونا فتہلک، تو تم ہلاک ہو جاؤ. بس یہ میسج ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی غالباً ایک بار جو ہے وہ مارکیٹ میں گئے اور وہاں پہ لوگوں کو اعلان کیا کہ تم لوگ یہاں ہو اور میراث تقسیم ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی میراث جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے. تو وہیں پہ بس یہ دین پڑھنا پڑھانا ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو یہ کہ علم حاصل کرنے والے اور جن کو اس چیز کی فکر نہیں ہے وہ برابر نہیں ہے. بھائی جنت کا رستہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم کے راستے میں چلتا ہے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. بھائی اور کیا چاہیے؟ انسان کی زندگی کیا ہے کہ میں کیا کروں؟ مطلب ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، آسانیاں ڈھونڈتا ہے. ہم ہر کسی خواہش ہے، دیندار ہو بے دین ہو، کہ یار جنت مل جائے، بس کچھ بھی کروں جنت مل جائے. تو بھائی اس کی طرف آ جائیں، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. میرے خیال میں اب جو بھی سننے والے ہیں وہ کم از کم ارادہ ضرور کر لیں انشاءاللہ کہ کسی نہ کسی طرح جو شیخ نے کیٹیگریز مینشن کی ہیں جو خیر کی، اس میں بہتر سے بہتر اور کیٹیگری. اسلام کی خوبصورت بات یہ ہے ارادہ ابھی سے کر لیں تو اس کا ثواب ابھی سے ملنا شروع ہو جائے انشاءاللہ. اور جو ہماری ڈیٹیلز پرووائڈ کی گئی ہوں گی انشاءاللہ، یہ ویڈیو جہاں جہاں پہ بھی جو اپلوڈ کی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ لنک پرووائڈ کیا جائے گا. تو آپ اس لنک کو فالو کریں. ادروائز کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیل ہوگی آپ اس کو، ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ چلے جائیں، فیس بک سوشل میڈیا پیجز ہیں. تو آپ جس حد تک بھی ممکن ہو ضرور کوشش کریں انشاءاللہ اس کورس کا حصہ بنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول کرے، آپ کے لیے بھی آسان کرے. یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.